قرآن اور قرآن کے علوم سے محبت کرنے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کی یہ پہلی نشست ہے اور اس میں ہم سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بیان کریں گے اور ساتھ میں پہلے پارے کا خلاصہ بھی اس میں آ جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات، 27 کلمات اور 140 حروف ہیں۔ یہ ایک بار مکہ میں نازل ہوئی اور ایک بار مدینے میں۔ سورہ فاتحہ کسی پارے کا جز نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ یہ الف لام میم کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تمام صورتوں سے پہلے پورے قرآن کریم کی ایک تمہید اور اس کا مقدمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ کوئی سی بھی بیماری ہو اس پہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، سورۃ الکنز یعنی خزانہ، کافیہ وافیہ یعنی مکمل اور کافی شافی، شافیہ شفا والی، شفا، 7 مثانی یعنی 7 وہ آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، نور، رقیہ اس لیے کہ یہ جھاڑ پھونک کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ میں دعا کا طریقہ سکھایا گیا ہے، تعلیم المسئلہ یعنی کہ سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، سورۃ المناجات اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مناجات کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، سورۃ التفویض اور سورۃ السوال، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاح، یہ سب اس کے نام ہیں اور ہر نام کی مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن بلکہ تمام آسمانی کتابوں کا متن اور خلاصہ ہے، اور بقیہ سارا قرآن اس کی شرح اور تفصیل ہے۔ وہ اس طرح کہ آسمانی کتابوں میں کچھ مضامین ہوتے ہیں: عقائد، شریعت، اخلاق، واقعات، مثالیں، تو سورہ فاتحہ میں ان سب چیزوں کا تقریباً ذکر موجود ہے۔ پہلی 3 آیات میں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان 3 آیات میں وجود باری تعالی، توحید، قیامت اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے، یعنی عقائد کا ذکر ہے۔ چوتھی آیت میں عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت کا ذکر ہے کہ انسان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے بندگی، اور یہ بندگی ایک ایسا لفظ ہے جو تمام شریعت کا، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، معاملات، نکاح، طلاق، پوری شریعت آ گئی، ان سب کا احاطہ کرتا ہے۔ اور آخری 3 آیات میں زندگی گزارنے کا عملی طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کا اسوہ اور اس کا نمونہ بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا ذکر ہے۔ گویا کہ اس میں گزشتہ تمام قوموں کے احوال کا ذکر آ گیا، واقعات کا ذکر آ گیا، اور علم حدیث کا بھی اس میں اشارتاً ذکر آ گیا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے، ایسے جامع معنی صورت ہے۔ امام راضی فرماتے تفسیر کبیر میں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 سے زیادہ احکام و مسائل موجود ہیں جو اس سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں لفظ رب کا ذکر آیا ہے۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا۔ اس سے 2 اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ضروری ہے، تبھی تو ہر چیز کی صحیح پرورش ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ پالنے والے ہیں، پالتے وہ ہیں، کھلاتے پلاتے وہ ہیں، تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا اور مدد مانگنا یہ شرک ہے اور درست ہے۔ تو اس سے
سے توحید کا عقیدہ ثابت ہوا۔ رب العالمین میں العالمین کے لفظ سے معلوم ہوا کہ اس کائنات کے علاوہ بھی کئی کائناتیں ہیں، کئی جہاں ہیں۔ الرحمن الرحیم مطلب کیا کہ جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنی جلالی صفات بیان نہیں فرمائی، منتقم، انتقام اور ذوالجلالی اس طرح کی صفات بیان نہیں فرمائی، بلکہ رحم و کرم والی صفات بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تعلیم کا طریقہ یہی ہے کہ رحمت اور شفقت کے ساتھ تعلیم دی جائے، انتقامی جذبات اور غصے سے نہیں۔ مالک یوم الدین یعنی جو روز جزا کا مالک ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ اور الدین کا مطلب ہے جزا، سزا۔ اس کے اندر قیامت کا فلسفہ بھی آ گیا کہ قیامت کا تصور اس لیے ضروری ہے تاکہ نیکی کرنے والوں کو اس کی نیکی کا بدلہ اور برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ مل جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے اندر جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، بندگی کی تمام جو طریقے ہیں، نماز، طہارت اور پوری شریعت اس کے اندر موجود ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت کا محتاج ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے صرف کتاب اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنے کے جو نمونے ہیں، جو اسوہ ہیں، جو رجال اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ تو کتاب اللہ پر عمل کرنے والے یعنی رجال اللہ، ان کا دامن تھامنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور نیک لوگوں کی راہ پر چلنا، جس کو تقلید کہا جاتا ہے، تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ کامیابی کے لیے ضروری بھی ہے۔